العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، آل نبی کا پیار ہے دارین کی فلاح، قرآن کی ہم راز ہے عطرت رسول کی۔ اور میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، میرے نبی کے یار ہیں اسلام کی دلیل، ان کا ادب لا ریب ہے عزت رسول کی۔ اور صدہا فضائل اس کے کردار پر نثار، صدہا فضائل اس کے کردار پر نثار، پائی ہے جس نے لمحہ بھی صحبت رسول کی۔ آل نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم، آل نبی بھی پاک ہیں اصحاب بھی عظیم، ظاہر ہے ان کے کام سے رفعت رسول کی۔ آصف ملی ہے شان وہ آل حضور کو، نازاں ہے جس پہ آج بھی امت رسول کی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین ذی وقار، آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ساتھ تعلق اور نسبت، اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی، اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے ساتھ جو تعلق ہے اور نسبت ہے، اس کے فوائد دنیا اور آخرت کے اندر بندے کو کیا ملتے ہیں، آج بھی کچھ حدیثیں اس عنوان پر ہم سماعت کریں گے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور خلافت ہوا تو آپ نے حضور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن سے تھی اور حسن و حسین کی بہن تھی، جس کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر آئیں، اور ایک ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہیں جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہیں، ان کا نام بھی ام کلثوم ہے، جن کے ساتھ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا۔ اور یہ وہ عظمت ہے جس عظمت کو چھپایا جاتا ہے، اور اصحاب کا آل کے ساتھ بغض اور نفرت کا معاملہ بیان کیا جاتا ہے۔ ان کی آپس میں قرابت داری کتنی تھی، رشتہ داری کتنی تھی، اور ایک دوسرے کے کتنے یہ قریب تھے، اس عنوان پر انشاءاللہ ہم کبھی گفتگو سماعت کریں گے کہ کس نے کس کو رشتہ دیا ہوا تھا اور کس نے کس کے گھر سے رشتہ کیا ہوا تھا۔ اگر آپ اس گلدستے کو دیکھیں گے تو اصحاب آپ کو سارے کے سارے آل کے ساتھ جڑے ہوئے نظر آئیں گے، اور آل ساری کی ساری نبی کے اصحاب کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آئے گی۔ ان کا آپس میں کوئی بغض نہیں، کوئی ویر نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی دشمنی نہیں۔ جو ان کی آپس میں دشمنیوں کو بیان کرتے ہیں ان کے ذاتی مقاصد ہیں اور ذاتی ان کے نظریات ہیں، قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ
عنہ کا جب نکاح ہوا حضور مولا کائنات کی بیٹی کے ساتھ، اگر کوئی ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا تو بھلا جن کے ساتھ دشمنیاں ہوتی ہیں انہیں بندہ بیٹیاں تھوڑا دیتا ہے، تو دشمنی نہیں تھی، دوستی تھی، محبت تھی، تبھی تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی بطور نکاح حضرت عمر کو عطا فرمائی۔ اور دوسری بات یہ، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو خلافت ہے یہ حق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس پر حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبضہ کیا، پھر حضرت عمر نے قبضہ کیا، پھر حضرت عثمان نے قبضہ کیا۔ حق تو حضرت علی کا تھا تو پھر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان لوگوں کی بیعت کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر ان غلط نظریات رکھنے والے لوگوں کو سبق دیا کہ میرے پیچھے میری طرف اس طرح کا جھوٹ منسوب نہ کرنا، مصلی کا حق اسی کا ہے جسے مصطفیٰ مصلی عطا فرما کر گئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات اقدس ہی کے اندر امیر المومنین حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مصلی پہ کھڑا کیا تھا، اور پھر تمام صحابہ کی مشاورت سے آپ ہی مصلی پہ کھڑے ہوئے، پھر حضرت عمر کھڑے ہوئے۔ اگر کوئی ان کا اختلاف ہوتا یا مولا علی کے دل کے اندر کوئی بات ہوتی تو جب امیر المومنین حضرت عمر بن چکے تھے اور خلافت پر موجود تھے تو آپ اپنی بیٹیوں نے کیوں دیتے؟ جب انہوں نے بیٹی دی ہے تو مانا یہ کہ یہ جو تاریخ کی جھوٹی روایتیں بیان کی جاتی ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ نبی کے سارے غلام ایک دوسرے سے محبت فرمانے والے، پیار کرنے والے، اتنی محبت اور اتنا پیار۔ آپ مسجد کے اندر جس وقت تشریف لائے اور خطبہ دینے لگے جمعہ کے دن، چونکہ مسجد نبی جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں انہیں پتہ ہے وہ والا حصہ جس حصے کے اندر ممبر رسول پڑا ہوا ہے اور ریاض الجنہ جہاں پر موجود ہے بالکل اس کے ساتھ روضہ رسول ہے، یہ وہ مسجد کا پرانا حصہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور کے اندر موجود تھا۔ اور یہ جو روضہ ہے سرکار کا جہاں قبر انور ہے یہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے، تو یہ حجرہ آج کا نہیں ہے، یہ حجرہ اس وقت سے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں ان کے حجرے لائن کے اندر موجود تھے، باقی حجرے پھر مسجد میں داخل ہو گئے۔ چونکہ نبی کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ نبی کی روح جس جگہ نکلتی ہے اسی جگہ پر نبی کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی جس کمرے کے اندر جس جگہ پر نبی کی روح نکلتی، یہی تو وجہ ہے اماں عائشہ فخر کے ساتھ یہ جملہ بولا کرتی تھی، فرمایا کرتی تھی کہ 3 اعزاز ایسے ہیں جو رب نے مجھ عائشہ کو عطا فرمائے ہیں، میرے علاوہ امت میں سے کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ ان 3 میں سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ جب میرے محبوب کا آخری وقت تھا، یعنی سرکار دنیا سے تشریف لے کر جانے لگے، تو سرکار نے مسواک کی طرف اشارہ کیا جو قریب پڑی تھی، تو مسواک میں نے آقا حضور کے منہ کے اندر داخل کی، چونکہ مسواک کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پیار تھا، وہ سخت تھی، تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اشارے سے پوچھا کہ میں نرم کر کے ڈالوں، تو سرکار نے اسبات میں سر ہلایا، تو میں نے اپنے منہ میں ڈال کے اس مسواک کو نرم کیا، پھر آقا حضور کے منہ کے اندر داخل کیا۔ یوں کیا ہوا کہ میرا لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملا تو سرکار دنیا سے تشریف لے گئے۔ فرمایا یہ ایک نسبت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور دوسری نسبت کیا ہے؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ میں وہ خوش نصیب عورت ہوں جب آمینہ کے لال کی روح نکلی تو ان کا سر میری گود کے اندر موجود تھا۔ اور تیسرا اعزاز کیا ہے؟ اماں عائشہ کہتی ہیں میرے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ فرمایا یہ اعزاز یہ تھا کہ آقا حضور کی روح میرے حجرے میں میری باری کے دن نکلی، اور جب میرے حجرے میں رسول اللہ کی روح کف سے انصری سے پرواز کرتی ہے تو قیامت تک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسکن تھا رب نے میرے حجروں کو بنا دیا۔ یعنی آج بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما ہے، اور وہ حجرہ وہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ تو امام حسن امام حسین چونکہ یہ سارے حجرے یہ سائیڈوں پہ موجود تھے، پھر وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے، تو حضرت عمر منبر پر جمعے کا خطبہ دینے کے لیے اپنی خلافت کے اندر موجود تھے۔ امام حسن اور امام حسین مسجد کے اندر شان کے ساتھ آیا کرتے تھے۔ تو امام حسین کے متعلق ہے کہ آپ مسجد کے اندر آئے تو جب آپ نے امیر المومنین حضرت عمر کو منبر پر
بیٹھے ہوئے دیکھا تو انہیں کچھ یاد آیا. یعنی اس سے قبل ایسا ہوتا تھا کہ آقا حضور جب اپنی حیات کے اندر موجود تھے، محبوب منبر پر جلوہ گر ہوتے، امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کی گود میں تشریف فرما ہوتے. یعنی یہ سعادت مندی انہیں کئی بار میسر آئی. تو جب آج انہوں نے منبر پہ جناب عمر کو دیکھا تو ناز کے ساتھ، جیسے بچوں کا اپنا قانون ہوتا ہے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کی زبان پر جو آتا ہے وہ بعض اوقات بول دیتے ہیں. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ بیٹھے تو امام حسین نے جملہ بول دیا. امام حسین نے کہا کہ عمر منبر سے نیچے اترو، یہ میرے نانے کا منبر ہے. یعنی یہ انہیں وہ بات یاد آ گئی کہ یہاں تو میرے نانا خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، آج عمر بیٹھے ہوئے ہیں. تو جناب عمر نے یہ نہیں کہا میں امیر المومنین ہوں، میں 22 لاکھ مربع میل کا حاکم ہوں اور یہ بچہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. نسبت کتنی تھی آل رسول کے ساتھ، ادب کتنا تھا اور پیار اور محبت کتنی تھی. آپ منبر سے نیچے آ گئے اور آپ نے امام حسین کو اٹھایا اور روتی آنکھوں کے ساتھ یہ جملہ بولا، کہا عمر تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہے، یہ منبر کی عزت مجھے تیرے نانے ہی نے عطا فرمائی ہے. یہ محبت تھی اور یہ پیار. اور پوری زندگی جب تک آپ حیات رہے ایک مرتبہ بھی آپ کا لہجہ خراب نہیں ہوا اور ایک مرتبہ بھی آپ کے ماتھے پہ سلوٹ نہیں ہوئی. یہ تاریخ کی جھوٹی داستانیں ہیں جنہیں گڑھ کر صحابہ کی آل کے ساتھ دشمنی کو بیان کیا جاتا ہے. اور جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا، آپ کا بیٹا جنگ کے اندر شریک ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر جنگ کے اندر شریک ہوا. جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو تقسیم کرتے کرتے آپ نے اپنے بیٹے کو ایک حصہ دیا اور امام حسن اور امام حسین کو دو حصے عطا فرمائے. تو بیٹے نے سب پر راز ظاہر کرنے کے لیے پوچھا تاکہ بعد میں کوئی جملہ نہ بولے کہ ہمارے گھر کا آل کے ساتھ کوئی معاملہ بڑا خراب تھا. بیٹے نے پوچھا ابا جی میں جنگ میں گیا تھا، شہزادے جنگ میں بھی نہیں گئے، آپ نے انہیں ڈبل حصہ دیا ہے اور مجھے آپ نے ایک حصہ دیا ہے، میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تو جناب عمر نے آگے سے جواب کیا دیا، فرمایا میرے بیٹے عبداللہ میں تمہیں بھی ڈبل حصہ دوں گا، پہلے حسین کے نانے جیسا نانا لے کر آ، تو برابری ان کے ساتھ نہ کر، ان کا نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے ساتھ تمہارا کوئی مقابلہ نہیں. کہنے کا معنی یہ کہ ساری زندگی انہوں نے آل کے ساتھ محبت اور نسبت. اور میں کہتا ہوں آج اس دور کے اندر 4 نمازیں پڑھ کر، 2 حج کر کے، کوئی تہجدیں پڑھ کے اور پگڑی یا داڑھی سجا کر اگر بندہ آل کے متعلق اور نبی کے خاندان کے متعلق کوئی اپنا لہجہ ٹیڑھا کرتا ہے، کوئی زبان کے اندر حرکت پیدا کرتا ہے، دل میں منافقت کا بیج رکھتا ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ صحابہ تو سارے کے سارے جنتی تھے. انہوں نے محبوب کا چہرہ دیکھ کے جنت کو حاصل کیا تھا، لیکن پھر بھی ساری زندگی انہوں نے آل کے ساتھ غلامی والا تعلق قائم کر کے رکھا. ایک مرتبہ بھی انہوں نے بے ادبی والا، بلکہ حضرت عمر کے متعلق یہ جملہ بھی موجود ہے کہ جب باہر کھیلتے ہوئے آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو جناب امام حسین نے یہ جملہ بول دیا، کہا تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. یعنی وہ ناز کے ساتھ جو خاندانی ایک نسبت تھی، جو رسول اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق تھا، جو مرتبہ مقام تھا، آپ نے بول دیا. آپ نے کہا تو میرے غلام کا بیٹا ہے. تو بیٹے نے جا کر گھر باپ کو بتایا کہ آج ہم کھیل رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین نے مجھے یہ کہہ دیا ہے. تو حضرت عمر خود چلے گئے. کہا بیٹا تو نے کہا ہے؟ کہا میں نے کہا ہے. کہا مجھے کاغذ پہ لکھ کے دو یہ جو تم نے جملہ بولا ہے کہ میں غلام ہوں تمہارا، یہ لکھ کر مجھے دو. تو انہوں نے تحریر لکھ کر دی. تو حضرت عمر نے اس تحریر کو سنبھال کے رکھا اور کہا کہ جب میرا آخری ٹائم آ جائے، میں دنیا سے جانے لگوں، تو میری کفن کے اندر اس تحریر کو رکھ دینا، میں قبر میں جاؤں گا اور رب کو بتاؤں گا کہ آل رسول کی غلامی ساتھ لے کر آیا ہوں. یعنی یہ ان کا تعلق تھا، نسبت کا، محبت کا، پیار کا. اچھا جب آپ کا نکاح ہوا، جو میں بات بتا رہا تھا، امیر المومنین حضرت عمر کا دور خلافت کے اندر جب نکاح ہوا تو انہوں نے مجمع لگایا، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے آپ نے ایک جملہ بولا. آپ نے کہا کہ اے اکٹھے ہونے والوں، مجھے تم مبارکباد کیوں نہیں دیتے؟ یعنی اے جمع ہونے والوں، نکاح کے بعد آپ نے کہا مجھے تم مبارک کیوں نہیں دیتے؟ لوگوں نے کہا فقالوا بمن یا امیر المومنین، اے حضرت عمر کس بات کی ہم آپ کو مبارک دیں؟
آپ ہمیں بات بتائیں تاکہ ہم آپ کو مبارک دیں، کون سی خوشی ہے، کون سی بات ہے جس کی ہم آپ کو مبارک دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ میرا نکاح فاطمہ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہے، اور اس وجہ سے آل سے میرا تعلق قائم ہوا ہے، اور یہ تعلق صرف دنیا کے لیے نہیں ہے، اس تعلق کو عزت رب نے قیامت کے دن تک کے لیے عطا فرمائی۔ پھر آپ نے اللہ کے حبیب کی ایک حدیث بیان فرمائی، اس موقع پر راوی حضرت عمر ہیں، اس موقع پر آپ نے کلام ارشاد فرمایا کل نسب و سبب ینقطع یوم القیامہ، کہ میں نے رسول اللہ کے کانوں سے خود سنا ہے، حضور کی زبان سے خود سنا ہے اپنے کانوں سے، کہ آقا حضور فرما رہے تھے تمام کے تمام نسب قیامت کے دن منقطع ہو جائیں، کسی کا نسب کوئی فائدہ بزم اشر میں نہیں دے گا۔ یہ راجہ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، ملک صاحب ہیں، خان صاحب ہیں، یہ قاری صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، یہ پیر، کسی کا نسب کوئی بزم اشر کے اندر فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الا ما کان من شبابی و نسبی، فرمایا بزم اشر کے اندر میرا سبب بھی فائدہ دے گا اور میرا نسب بھی فائدہ عطا فرمائے گا، تمام نسب ختم ہو جائیں گے، لیکن جس کے ساتھ تعلق میرے نسب کا ہے، میری آل کا ہے، فرمایا عشر کے دن اسے فائدہ میسر آئے گا، اسے اس کا کرم میسر۔ اس وجہ سے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بڑے مجمع کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں مجھے مبارک دو، میں خوش قسمت ہوں کہ میرا تعلق آل رسول کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ اب بزم عشر کے اندر میں اس نسبت کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ نبی کے خاندان کے ساتھ میرا تعلق موجود ہو گیا ہے، اور اس نسبت سے بزم عشر کے اندر اللہ مجھے رحمت اور کرم عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا فائدہ کتنا ہے، اور میرے محبوب اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ جب میرے خاندان کے فائدے کی بات ہو، یعنی میرا خاندان کتنا اونچا ہے، کرم والا ہے، ادھر بھی فائدہ دیتا ہے، قبر میں بھی دیتا ہے، عشر میں بھی دیتا ہے، تو پھر مسلمان اس فائدے کو بیان کرے، اسے مانے، اس پر ایمان رکھے۔ یہ حدیث کے اندر ایک جملہ موجود ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس سے روایت کرتے ہیں کہ میرے محبوب کے دربار میں ایک خادمہ تھی، خدمت گزار کام کیا کرتی تھی، وہ گھر سے نکلی تو چلتے ہوئے اس کی چادر سرک گئی، سر سے اس کی چادر سرک گئی، تو ایک بندے نے جملہ بول دیا، اسے دیکھا تو ایک بندے نے جملہ بول دیا، کہنے لگا ان محمدن لن یغنی عنک من اللہ شیئا، اس نے کہا کہ اپنی چادر درست کر، یہ نہ سوچنا کہ تو محمد کے گھر کی خادمہ ہے اور قیامت کے دن محمد تجھے بچا لیں گے۔ یعنی وہ منافق بندہ تھا، اس نے یہ جملہ اپنی زبان سے نکال دیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو کام کرتی ہے، خادمہ ہے، یہ نہ کہنا کہ تو بچ جائے گی قیامت کے دن، اپنی چادر درست کر۔ اچھا، اس کا نام خادمہ کا تھا حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس نے جب یہ جملہ سنا کہ میں نبی کریم کے گھر میں خدمت گزاری کرتی ہوں پر مجھے تو فائدہ کوئی نہیں ہونا، جیسے یہ بندہ مجھے بتا رہا ہے، میں تو پھنس جاؤں گی، بزم عشر کے اندر کوئی فائدہ مجھے نہیں ملے گا، اس نے یہی الفاظ جو اس نے بولے تھے سارے آ کے رسول اللہ کے سامنے بول دی۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ اس طرح میں گزر رہی تھی تو ایک بندے نے یہ کہہ دیا ہے ان محمدن لن یغنی عنک من اللہ شیئا، کہ تیرے محمد تجھے اللہ کے دربار سے نہیں بچا سکیں گے۔ یہ جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر بھی یہ نظریہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں دے گی محمد عربی کی نسبت، لیکن رب کی عزت کی قسم جس کا تعلق آمنہ کے لال کے ساتھ ہے، قبر میں بھی یہ نسبت فائدہ دے گی اور عشر میں بھی یہ نسبت فائدہ عطا فرمائے گی۔ جب اس بندے کے لفظ میرے محبوب کے کانوں میں پڑے تو سرکار صحابہ کہتے ہیں سرکار جلال میں آ گئی، غصے سے میرے محبوب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، اور آقا حضور نے اپنی چادر کو پکڑا اور مسجد کی طرف حضور رحمت عالم تیز قدموں کے ساتھ جانے لگے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب رسول اللہ کو دیکھا فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، ہم نے اپنا اسلحہ اٹھا لیا، یعنی اب ہمیں تو بات کا نہیں پتا تھا، چونکہ گھر سے رسول اللہ نکلے، جلال تھا، غصہ تھا، آنکھیں سرخ تھی، چادر حضور نے اٹھائی تھی، مسجد کی طرف حضور تیز قدموں سے جا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنا اسلحہ اٹھا لیا اور ہم رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ ہم نے عرض کی والذی بعثک بالحق نبیا، یا رسول اللہ اس اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کے بھیجا ہے، حضور مرنا
बिमा शेता, जो चाहते हैं हमें हुक्म अता फरमाएं, हम तैयार हैं। लौ अमरतना बि उम्महातिना व अबाइना व औलादिना, या रसूल अल्लाह अगर आप हमें हुक्म देते हैं कि हम अपनी माओं की गर्दनें काट के लाएं, बापों की गर्दनें काट के लाएं और औलादों की गर्दनें काट के लाएं, आप हुक्म देंगे तो हम ये भी काम करने के लिए तैयार। सहाबा कहते हैं हमने असलिया पकड़ा, हम रसूलुल्लाह के सामने हाजिर हो गए। या रसूलुल्लाह आपको जलाल क्यों आया है, क्यों आप गुस्से के अंदर हैं, मामला क्या है, हमें बताएं। किसी के साथ लड़ना है, किसी दुश्मन ने कुछ कहा है, हम उसकी गर्दन काट के आपके पास लाएंगे। जब आका हुज़ूर रहमत आलम के सामने सहाबा ने अपने जज्बात का इजहार किया तो हदीस के लफ्ज़ क्या हैं, सुम्मा साइदल मिंबर, इतनी देर में मेरे महबूब मस्जिद के अंदर तशरीफ फरमा हो चुके थे। सरकार मिंबर पर जलवागर हो गए, जलाल चेहरे पर मौजूद है, आंखें जलाल से सुर्ख है। सहाबा कहते हैं नजरें झुका के हम बैठ गए, सरकार मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए तो आका हुज़ूर ने खुतबा दिया। और आज खुतबे का अंदाज बड़ा जुदा था। खुतबे का पहला लफ्ज ये था, मेरे सहाबा मन आना, मुझे बताओ मैं कौन हूं, मन आना बताओ मैं कौन हूं। सहाबा ने नजर झुका के अर्ज की, फकुलना अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह आप तो रब के रसूल हैं, आप तो रब के रसूल हैं। सहाबा कहते हैं जब हमने ये जवाब दिया तो सरकार ने फरमाया काला नाम वलाकिन मन आना, ये बात ठीक है मैं अल्लाह का रसूल हूं, लेकिन बताओ मैं कौन हूं, मेरा तारुफ करवाओ। आज ये तारुफ ना करवाओ कि मैं अल्लाह का रसूल, मैं अल्लाह का महबूब, ये तारुफ करवाओ कि रब ने मुझे खानदान कितना ऊंचा अता फरमाया, ये बताओ। जब सरकार ने दूसरी मर्तबा पूछा मन आना मैं कौन हूं, सहाबा कहते हैं हमने अर्ज की, फकुल्ला मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जनाब अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद हैं और आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। फिर मेरे महबूब ने जुमला बोला, फरमाया मेरे सहाबा सुनो, काला अना सय्यदु वुल्द आदम फला फखरा, फरमाया पूरी औलादे आदम का रब ने मुझे सरदार बनाया है पर मैं गुरूर नहीं करता, मेरा मकाम छोटा नहीं है, मेरा मर्तबा छोटा नहीं है, तमाम औलादे आदम की सरदारी रब ने मुझे अता फरमाई है, वला फखरा, मैं इस पे फखर नहीं करता। मेरे महबूब ने दूसरा जुमला बोला, व अव्वलो मन तुन शक्का अनुल अर्द यौमल क़यामा वला फखरा, फरमाया सुनो क़यामत के दिन सबसे पहले मुझे रोजे से बाहर, मेरी कब्र से बाहर मुझे निकाला जाएगा, यह भी मेरा एजाज है, मैं इस पे भी कोई फख्र नहीं करता। और हुजूर ने तीसरा जुमला बोला, व अव्वलु दाखिलिल जन्ना वला फखरा, फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा, मुझे इस पे भी कोई फख्र, यानी ये मेरा एजाज है। और हुजूर ने चौथा जुमला बोला, व साहिबु लिवाइल हम्द वला फखरा, क़यामत के दिन हम्द का झंडा रब मुझे अता फरमाएगा, एक ही झंडा होगा, रब की तारीफ करने वाला झंडा, हम्द का झंडा रब मुझे देगा, वला फखरा, मैं इस पे भी कोई फख्र नहीं करता, गुरूर नहीं करता। मेरे महबूब ने पांचवा जुमला बोला, वफी ज़िल्लिर रहमान अज़्ज़ा व जल यौमल क़यामा वला फखरा यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, फरमाया सुनो क़यामत के दिन रब मुझे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा, जिस दिन उसके अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, वला फखरा, मुझे इस पे भी कोई फख्र नहीं। अब रसूलुल्लाह ने वो जुमला बोला, क्या मा बालु अक़वाम यज़उमूना अन्ना राहिमी ला तनफ़ाउ, फरमाया उन लोगों का क्या होगा जो कहते हैं कि मैं खानदान को कोई फायदा नहीं दूंगा, यानी जिन्होंने मेरी खातमा के मुतल्लिक जुमला बोला कि मैं बज़्म अशर के अंदर कोई फायदा नहीं दूंगा, वो मेरे घर की खातमा है, वो कहते हैं मोहम्मद बज़्म अशर में तुम्हें नहीं बचा सकेगा। फरमाया क्या बनेगा उन लोगों का जो मेरे खानदान के मुतल्लिक बातें करते हैं। फिर अल्लाह के हबीब ने क्या इरशाद फरमाया, बला तनफाउ, फरमाया उन मुनाफिकों को बता दो मैं मोहम्मद फायदा अता फरमाऊंगा, यानी खुद अपनी जुबान से कहा मेरा फायदा होगा। फरमाया ये तो ये हैं, फरमाया हत्ता तबलुगा हा व हकम, यमन के दो कबीलों का अल्लाह के हबीब ने नाम लिया जो खानदान से नहीं बहुत दूर के साथ ताल्लुक था उनका। फरमाया मेरा खानदान तो मेरा खानदान है, मेरा घर तो मेरा घर है, मेरा खून तो मेरा खून है, जो यमन में रहने वाले मेरे साथ मोहब्बत करते हैं, मेरा फायदा रब बज़्म अशर में उन्हें भी अता फरमाएगा।
اور پھر اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ وَإِنِّي لَأَشْفَعُ فَأُشَفَّعُ، فرمایا سنو، رب نے مجھے اتھارٹی دی ہے، میں جس کی سفارش کروں گا رب میری سفارش کو قبول فرمائے گا بزم حشر کے اندر۔ اور پھر حَتَّى أَنَّ مَنْ أَشْفَعُ لَهُ يَشْفَعُ، فرمایا سنو، جس کی میں سفارش کروں گا وہ اتنا اونچا ہو جائے گا وہ بھی رب کے دربار میں سفارش شروع کر دے گا۔ تو یہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کا تعلق میرے خاندان کے ساتھ ہے، میری آل کے ساتھ ہے، میرا فائدہ اسے ہوگا، کیونکہ ان کی رگوں کے اندر میرا خون ہے، میرے تعلق کی وجہ سے رب انہیں فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور دیکھیے یہ جو سفارش ہے، یہ جو فائدہ ہے خاندان کا، ایک حاجی بندہ، حدیث کے اندر یہ جملہ موجود ہے اور اللہ کے حبیب نے اسے بیان فرمایا، ایک حاجی بندہ جس کا حج مقبول ہوا وہ 400 اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک شہید بندہ جو اللہ کی راہ میں شہادت پاتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، وہ خاندان کے 70 بندوں کی شفاعت کرے گا۔ ایک عالم جو قرآن کا عامل ہے وہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ مجھے بتائیں، اگر شہید کی شفاعت خاندان کے حق میں قبول ہے، حاجی کی شفاعت خاندان کے حق میں قبول ہے، عالم کی شفاعت خاندان کے حق میں قبول ہے، تو بتاؤ نا پھر محمد عربی کی شفاعت اپنے گھر والوں کے حق میں کتنی قبول ہوگی، کتنا فائدہ ہوگا ان لوگوں کو جن کی رگوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون موجود ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بخاری کے اندر موجود ہے، آپ لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے جملہ ارشاد فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے ارکبوا محمدن فی آل بیت، اے لوگو میں تمہیں آل بیت کے متعلق محمد عربی کی یاد کروا رہا ہوں۔ معنی کیا تھا؟ اپنے نبی کو دیکھنا، اپنے نبی کا حیا رکھنا اور نبی کے گھر والوں کا ادب احترام ساری زندگی رکھنا اور ان کے ساتھ محبت رکھنا اور ان کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا۔ میں کہتا ہوں اس بات پہ ہمیں فخر ہے اور ناز ہے، اللہ نے ہمیں سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا ہے اور ہر نسبت والے کے ساتھ ہمارا تعلق موجود ہے۔ دعا کریں کہ یہ تعلق قیامت تک قائم اور دائم رہے اور اسی محبت والے تعلق میں اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب فرمائے اور آل رسول کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل کی نسبت کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی، قبر میں بھی اور حشر کے اندر بھی